بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان کے حالات بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت علی اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دینوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا۔ مسجد نبوی، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی۔ اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ آپ نے قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ ختم کرا دیا، درخت اور کھجوریں کٹوا دی اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی، دیواریں مٹی اور کچھ اینٹیں سے اٹھوائیں۔ دروازوں کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے، چھت کھجور کی شاخوں کی اور شہتیر کھجور کے تنوں کے۔ فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئی۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے۔ قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا۔ تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے۔ آپ رزج پڑھتے تھے اور مہاجرین و انصار بھی رزج پڑھتے تھے اور اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی، ایک حضرت سودا بنت زمعہ کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس وقت آپ کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آمد کے تھوڑے ہی دنوں بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا۔ آذان۔ اب مسلمان 5ویں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے، پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رباح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آذان دیکھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے، اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان کہی۔ ان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا، واللہ میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی۔ مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ۔ یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں تنگ دستی کیوں نہ ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت و ایثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے۔ آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں وراثت تو منسوخ کر دی گئی لیکن بھائی چارگی باقی رہی۔ یہ بھائی چارگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی۔ مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا، پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔
حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو تمہیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ انہوں نے انہیں بنو قنیقہ کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑی ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی۔ اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا، یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت ہو چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق و واجبات کیا ہیں، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے ہیں۔ پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں تھیں جو عقیدے اور دین مصالح اور ضروریات اور جذبات و احساسات میں مسلمانوں سے مختلف تھیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا اور ایک دوسرا عہد پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی جس کے خاص نکات یہ ہیں: قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ دوسرا، ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان عرف سابق کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ تیسرا، اور یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا، اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ پانچواں، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ چھٹا، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ ساتواں، اور مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ آٹھواں، اور جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اور اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے والی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نواں، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ 10واں، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہم تعاون و مدد، اتحاد و یگانگت اور غم گساری و غم گیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑے سمیت مسلمانوں ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سخت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے، لہٰذا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا، اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد کیا اس کے خاص نکات حسب ذیل ہیں۔ پہلا، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا۔ دوسرا، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنے جانب کا دفاع کرے گا۔ چوتھا، اور اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان غیر خواہی، غیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ چوتھا، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں انہیں پکڑا جائے گا۔ پانچواں، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ چھٹا، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ ساتواں، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور قشت و خون حرام ہوگا، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ نواں، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ 10واں، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا،
اس قرارداد کے ذریعے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے اور ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے۔ قریش کی فتنہ خیزیاں۔ قریش کے داؤ پیچ۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا کہ اسی دوران قریش کے داؤ گھات سامنے آئے، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اس خط کی آمد پر مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واضح و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دی، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے ہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سنو اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کے حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے اور یہود، جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے، سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے۔ چنانچہ وہ اوس و خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یوں مدینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، تو آپ نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔